السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک بار پھر سے مجاہدی شفا خانہ یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، تعویذات کی شرعی حیثیت پارٹ 2 آپ نے سماعت کر لیا ہوگا۔ اب پارٹ 3 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ پارٹ 2 میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعویذ لکھوانے کے تعلق سے آپ نے سنا اور سمجھا ہوگا، اس پارٹ 3 میں مشہور صحابی اور مشہور تابعی کا ذکر خیر تعویذات کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ تو دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیجئے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور جو بھی سوال ہو آپ کا اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی ضروری ہو تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ الحمدللہ آن لائن سارا کام مجاہدی شفا خانہ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آن لائن کام بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کے اوپر جادو کا اثر کر دیا گیا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، دوا لے رہے ہیں، پیسے پہ پیسہ خرچ ہوتا چلا جا رہا ہے، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے دوا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں دوستوں کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی الگ شے کا اثر ہو چکا ہے، یا کسی چیز کا ایسا اثر ہو چکا ہے جو آپ کے دوا کو بھی مؤثر ثابت نہیں ہونے دے رہا ہے، یعنی کہ اثر نہیں دے رہا ہے اس دوا کے اندر۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جادو کے کارڈ کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی گھر میں شادی بیاہ کے لیے رشتے نہ آتے ہوں یا آتے ہوں تو ٹوٹ جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور پھر اس تعلق سے آپ اپنا کام بھی مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو، گھر کی بندش وغیرہ کے تعلق سے بھی آپ مجھ سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر محبت کسی سے ہے اور اس میں نا اتفاقی ہو رہی ہے یا محبت صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا ہے تو اس تعلق سے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جائز محبت کے لیے، شادی کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دشمن ہے جو آپ کو تباہ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت دے، اچھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں، تو اس تعلق سے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر آپ چاہیں کہ آپ کا دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس تعلق سے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے آپ انہیں صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں، چاہے بدلہ لے کر، چاہے کوئی دوسرے طریقے سے۔ اگر آپ چاہیں تو شادی بیاہ کے تعلق سے آپ استخارہ وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جسے عام زبان میں فالنامہ وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو دوستو یاد رکھیں کہ اگر آپ استخارہ یا اس طرح کا کام مجھ سے اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فال وغیرہ کے لیے، استخارہ وغیرہ کے لیے کچھ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ العزیز اس کی جانکاری آپ کو دے دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی اگر کوئی جانکاری اگر آپ کو حاصل کرنی ہو تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں مشہور صحابی جو لوگ تعویذات کے منکر ہیں، تعویذات کو شرک و بدعت بتلاتے ہیں، وہ سن لیں اور آپ بھی سنیں اور آپ اپنے ذہن و فکر کے اندر اس چیز کو بسا لیں، اور جب بھی ایسے معاملات آئیں تو فوراً آپ حوالہ پیش کر دیں۔ لیکن سب سے پہلے اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ فقہ کا اصول ہے کہ جو انکار کرے وہی دلیل پیش کریں گے، لیکن تنازع اور فتنے کی خلل کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر فتنہ بڑھ جائے یا پھر دشواری آ جائے تو فوراً آپ اپنے علم کے ذریعے سے آپ حدیث مبارکہ سنا دیجئے اور بتا دیجئے کہ تعویذات کا لکھنا یا تعویذات کا استعمال کرنا شرک اور بدعت نہیں ہے۔ ہاں، وہ تعویذ جو کفریہ کلمات کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں وہ یقیناً غلط ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں، پوری ویڈیو دیکھیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اور تعویذ دیکھیں، میں نے نوٹ کر لیا تھا پہلے سے، تو کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت یہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرماتے
بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ کہتے ہیں کہ اور ان میں سے یعنی کہ یہ تعویذ جو بالغ ہوتے انہیں کہتے پڑھ لینے کے لیے جنہیں یاد ہو جاتا، اور کہتے ہیں کہ جنہیں اگر یاد نہ ہو، جو ان میں سے بالغ ہوتے اور یاد نہ کر سکتے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ کلمات لکھ کر ان کا تعویذ بچوں کے گلے میں ڈال دیتے۔ سن لیا آپ نے کہ مشہور صحابی سے بھی تعویذ ثابت ہے، اور یہ مسند احمد سے ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں مشہور تابعی سعید بن مسیب ابن سیرین اور تعویذ۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآنی تعویذ کو کسی ڈبیا یا کاغذ میں لپیٹ کر لٹکانے میں کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ قرآن میں سے کچھ لکھ کر کسی انسان کے گلے میں لٹکایا جائے، اور حوالہ ہے البحر المحیط۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعی رضی اللہ تعالی عنہم یہ حضرات تعویذات کا استعمال بھی کرتے ہیں، تعویذات کو صحیح مانتے ہیں۔ تو آج کے اگر کوئی کٹ ملا اگر یہ کہیں کہ تعویذ شرک و بدعت ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ ہی جو بھی آپ کا سوال ہو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔